الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 55 سے شروع کرنا ہے جی. آن لائن کون پڑھے گا؟ جی طلحہ صاحب پڑھیں. بے شک بدترین جانور کیڑے ان اللہ کے الذین وہ کفروا جنہوں نے کفر کیا فهم لا یؤمنون بس نہیں ہے ایمان لانے. جی اگلی آیت کوئی اور پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون. بے شک سب سے برے الدواب بھی جانوروں میں سے. شر یہ اصل میں اشر ہے. عربی زبان میں دو لفظ ہیں، ایک لفظ شر اور ایک لفظ خیر. شر اور خیر. تو جو لفظ شر ہے اس کی اصل ہے اشر، اشرو، اور لفظ خیر اس کی اصل ہے اخیرو. اور ان دونوں کا وزن ہے اشرو ہو. اشرو کا اصل ہے اشررو، اشررو، اور خیرو کا اصل ہے اخیرو. اور ان دونوں کا وزن کیا ہوا؟ افعلو. تو شر کا مطلب اور خیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شر برا اور خیر اچھا. نہیں، جب میں نے وضاحت کر دی ہے، اس وضاحت کے بعد اب تھوڑی اب ہم عام طور پہ شر کا معنی برا کرتے ہیں اور خیر کا مطلب اچھا کرتے ہیں، لیکن اس کا صحیح معنی کیا ہے؟ اگر شر اشرو یا اشررو سے ہے اور خیر اصل میں اخیرو سے خیر ہے تو پھر کیا مطلب ہوگا؟ الٹا کر دیا آپ نے نا. شر سب سے برا، آپ کہہ رہے ہیں سب سے اچھا. ہاں، اور خیر سب سے اچھا. ہاں جی بالکل ٹھیک. تو ہم عام طور پہ شر کا مطلب کرتے ہیں برا اور خیر کا مطلب کرتے ہیں اچھا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. شر کا اصل مطلب ہوتا ہے سب سے برا اور خیر کا مطلب ہوتا ہے سب سے اچھا، سب سے پسندیدہ. کیونکہ یہ افعلو وزن ہے. آپ کہیں گے اگر یہ وزن افعلو ہے، سب سے پہلے تو سمجھیے یہ جو افعلو وزن ہے یہ کیا معنی دیتا ہے. ایک افعلو ہوتا ہے جو فعل مضارع میں واحد متکلم کا صیغہ بنتا ہے، یفعلو سے افعلو، جس میں کا معنی ہوتا ہے. جیسے اذهبو میں جاتا ہوں، ٹھیک ہے جی. اکتبو میں لکھتا ہوں، اعلمو میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے. ایک تو فعل مضارع کے اندر حمزہ شروع میں لگتا ہے تو متکلم، واحد متکلم، فرسٹ پرسن سنگولر کا معنی پیدا ہوتا ہے. اور ایک افعلو کا وزن ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں افعلو التفضیل. کیا کہتے ہیں؟ افعلو التفضیل. افعلو التفضیل کا کیا مطلب ہے؟ جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے گڈ، ایک ہوتا ہے بیٹر، ایک ہوتا ہے بیسٹ. تو یہ جو بیسٹ ہے، سب سے اچھا، تو اس کے لیے عربی زبان میں یہ افعلو وزن آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اکبرو، تو اکبرو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا.
اور اصغرو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے چھوٹا. اور اعلمو کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے میں جانتا ہوں، اور اعلمو کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے سب سے زیادہ جاننے والا، جسے ہم کہتے ہیں اللہ اعلم، اللہ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. ٹھیک ہے جی. اللہ اقوا، اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ افعلو، یہ افعلو تفضیل، سب سے زیادہ. تو شر کا اصل اشررو ہے، اشررو سے اشر، اور اصل میں یہ جو را دونوں کا ادغام ہو گیا اور پھر شین پہ زبر آ گئی تو اشررو افعلو وزن سے اشر بن گیا. اور اشر چونکہ یہ استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے تو کثرت استعمال کی وجہ سے حمزہ گر گیا تو لفظ شر رہ گیا. تو شر کا اصل افعل ہے، اشرر، تو یہ افعل وزن ہے. تو اس کا مطلب سب سے برا، صرف برا نہیں. یہ ایسے کہ جیسے کہ کذاب ہو، کذاب جو ہے یہ ایک ہوتا ہے جس میں سب سے اچھا افعل و تفضیل جس کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے جس میں مبالغہ ہوتا ہے. مبالغہ میں اور اس میں فرق ہوتا ہے. افعل و تفضیل میں مبالغہ میں ایک ہی چیز کے اندر مبالغہ مراد ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ سب سے اچھا یا سب سے اس میں افعل و تفضیل کا معنی ہو. تو آپ سمجھیے افعل و تفضیل میں مقابلہ ہوتا ہے اور ایک لفظ مبالغہ ہوتا ہے. مثلا آپ کو میں افعل و تفضیل کی مثال دیتا ہوں اور مبالغے کی مثال دیتا ہوں. ایک لفظ ہے کاذب. کاذب کا مطلب جھوٹ بولنے والا. اور ایک لفظ ہے، اگر میں نے کہنا ہے کہ بہت بڑا جھوٹا، اب یہ مقابلہ ہے کہ یہ مبالغہ ہے، یہ مبالغہ ہے، یہ جھوٹ بولنے کے اندر مبالغہ میں نے کیا کہ بہت بڑا جھوٹا، تو اس کے لیے لفظ آئے گا کذاب. لیکن میں نے کہنا ہے کہ فلاں شخص فلاں سے زیادہ جھوٹا ہے، یہ فلاں شخص سب سے جھوٹا ہے، لوگوں میں سب سے جھوٹا ہے، یہ ہے افعل التفضیل، مقابلہ. میں کہوں کہ فلان اکذب من فلان، کہ فلاں شخص فلاں سے بھی زیادہ جھوٹا ہے، یا میں کہوں فلان اکذب الناس، فلاں شخص تو لوگوں میں سب سے بڑا جھوٹا ہے. تو افعل التفضیل یہ کام کرتا ہے، مقابلے کا کام کرتا ہے. یا تو سب سے زیادہ کا معنی ہوتا ہے، یا پھر دوسرے کے مقابلے میں فلان اکذب من فلان، یا فلان اکبر من فلان، فلاں فلاں سے زیادہ بڑا ہے. تو کسی دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، یا پھر سب سے مقابلہ ہوتا ہے کہ فلاں سب سے بڑا ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ جس میں مبالغہ ہوتا ہے، مبالغہ میں ضروری نہیں مقابلہ بھی ہو، تو اس کے لیے پھر کذاب، اور اس کے لیے پھر جبار، اور یہ وزن آتا ہے دجال، فعال وزن، اور وزن بھی آتا ہے مبالغے کے. ٹھیک ہے. تو بہرحال لفظ شر جو ہے یہ افعل التفضیل ہے، تو اس کا مطلب ہوگا سب سے برا. اور خیر کا مطلب صرف اچھا نہیں، سب سے اچھا. اگر کہا جاتا ہے خیر الامور اوسطها، حدیث مبارکہ ہے، یا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہم کریں گے کہ تم بہتر امت، تم اچھی امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. ہم اس کا معنی کریں گے کنتم خیر امت، تم سب سے اچھی امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. یہ اس کا لفظی معنی ہے. اسی طرح خیر الامور اوسطها کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہتر امور درمیانے ہیں، اس کا مطلب سب سے اچھا، معاملات میں سب سے اچھا معاملہ میانہ روی کا ہوتا ہے. خیر الامور اوسطها جی خیر القرون، زمانوں میں سب سے افضل زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، خیر القرون قرنی. تو اب ان شر الدواب کا مطلب جانوروں میں سب سے بدتر جانور، جس کو آپ سب سے بدتر کہہ لیں یا بدترین کہہ لیں، سب سے زیادہ برے جانور، جانوروں میں سے سب سے برے. پیچھے ان بھی ہے جو مزید تاکید کے لیے ہے. بے شک سب سے برے جانوروں میں سے عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الذین کفروا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، پس وہ نہیں ایمان لاتے. الدواب یہ جمع ہے دابتن کی. تو دابہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے اس کا محاورہ معنی کیا جانور، ورنہ دابتن صرف جانور کو نہیں کہتے، ہر وہ چیز جو زمین پہ چلے.
اس میں جانور بھی آ سکتا ہے، اس میں حشرات الارض بھی آ سکتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی آ سکتے ہیں. کسی نے ترجمہ کیا تھا کیڑے مکوڑے، صرف کیڑے مکوڑے بھی ترجمہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بلکہ اس میں انسان بھی، ہر وہ چیز جو زمین میں چلے، کل ما یدب فی الارض، ہر وہ چیز جو زمین میں چلے، چاہے وہ 2 ٹانگوں کے ساتھ چلے، چاہے وہ 4 ٹانگوں کے ساتھ چلے، چاہے وہ پیٹ کے بل رینگ کر چلے، چاہے وہ. اب یہاں تو برے کی بات ہو رہی ہے نا، تو جب برا ہم مانا کریں گے تب پھر دابہ سے مراد انسان تو نہیں لیں گے نا، اگر دابہ کے اندر تو زمین پہ چلنے والی ہر چیز آ جاتی ہے. جس میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ کوئی بھی، ہم اس کا معنی کرتے ہیں زمین پہ کوئی بھی چوپایا ہو، ٹھیک ہے، یعنی صرف انسان نہیں، اللہ نے صرف انسانوں کی رزق کی ذمہ داری نہیں لی، 4 ٹانگوں والے جانوروں کی بھی اللہ نے رزق کی ذمہ داری لی. تو زمین میں کوئی بھی جاندار چیز ہے چلنے والی، چاہے وہ جانور ہیں، انسان ہیں، یا وہ حشرات الارض ہیں، اللہ کے پاس اللہ کے اوپر ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اب یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو زمین میں چلنے والی ہے، دابہ اس کی جمع دواب، ان میں سب سے برا. اب جب برے کی بات ہو رہی ہے، اب یہاں انسان تو مراد نہیں لیے جائیں گے نا، انسان تو اگر اچھے کی بات کریں تو انسان کی بات آئے گی، انسان تو اشرف المخلوقات ہے. تو یہاں تو وہ مراد دیے جائیں گے جن کو، یعنی جن کی وقت نہیں ہوتی، جن کی اہمیت نہیں ہوتی، تو جانور، ٹھیک ہے جی. تو سب سے برے جانوروں میں سے بھی سب سے بدتر جانور، آپ کے ذہن میں جو کری سے کری چیز آ سکتی ہے جانوروں میں سے، آپ بندر اور آپ سور اور آپ کتے اور آپ جو مرضی آپ کہہ لیں، اس سے بھی برے. اور اگر آپ حشرات کی بات کریں تو آپ کے ذہن میں جو کری سے کری مثال آ سکتی ہے، اس سے بھی زیادہ برے، سب سے برے جانور اللہ کے نزدیک کافر لوگ ہیں. وجہ کیا ہے اللہ کے نزدیک ان کے سب سے برے ہونے کی؟ کہ وہ ایمان نہیں لاتے. فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان لاتے. تو دیکھیے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. جب انسان اپنے اس مرتبہ کو پہچان لیتا ہے، اپنے اس مقام کو پہچان کر، جب وہ اللہ کے، جو اللہ نے انسان کے لیے اس کی زندگی کا مقصد مقرر کیا ہے، جب وہ اپنے مقصد کو پہچان لیتا ہے اور اس مقصد کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر یہ انسان فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے. پھر اس کو اللہ فرشتوں سے سجدہ کرواتے ہیں. سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا. اللہ نے ابلیس کو حکم دیا سجدہ کرے، وہ ابلیس نے نہیں کیا، وہ ایک الگ بات ہے. اللہ نے گویا کہ جنوں پر بھی انسان کی فضیلت ظاہر کی، فرشتوں پر بھی انسان کی فضیلت ظاہر کی. یہ تب ہوتا ہے جب انسان اپنے مقام کو پہچانے اور انسان اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق زندگی گزارے تو. لیکن جب انسان اپنے مقصد زندگی کو بھول جاتا ہے، کوئی گول نہیں ہے اس کا زندگی میں، اسے پتہ ہی نہیں میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، وہ زمین میں اس طرح رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، عیش و عشرت کرتا ہے جیسے جانوروں کا کوئی مقصد زندگی نہیں ہے. تو اگر ایک انسان بھی اس طرح زندگی گزارے، پھر وہ صرف جانوروں کے حد تک نہیں رہتا، پھر وہ جانوروں کے حد سے بھی گیا گزرا، وہ پھر سب سے بدتر ہو جاتا. اسی بات کو اللہ رب العالمین نے اس انداز سے سورہ 3 میں بیان کیا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم کھا کھا کر انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، وطور سینہ پہاڑ کی قسم، اور اس امن والے شہر کی قسم مکہ مکرمہ کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ تاکہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں، بہترین صورت میں پیدا فرمایا ہے. انسان سب سے بہتر ہے اگر انسان اپنے مقام کو پہچان لے، فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا نچلوں میں سے سب سے نچلا. پھر انسان سب سے بدتر بھی ہو جاتا ہے. کب؟ جب وہ اپنے مقصد زندگی کو بھول جاتا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ برا اور بدتر نہیں ہو سکتا، وہ اسفل سافلین میں سے نہیں ہو سکتا، وہ تو احسن تقویم میں آئے گا نا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، زمانے کی قسم کے سارے انسان خسارے میں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے. تو جب انسان اپنے زندگی کے مقصد کو پہچان کر اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو انسان سب سے افضل ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے تو یہ لوگ تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں.
خیر البریہ، خیر اخیر سب سے بہتر، اور البریہ مخلوق، اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہیں ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے، فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ لیکن جب وہ پھر انسان اپنے زندگی کے مقصد کو بھول جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے زیادہ گمراہ ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غافل ہیں۔ سورہ انعام کے اندر، سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اچھا جی، اللہ نے کافروں کو سب سے بدتر جانور کیوں کہا؟ وہ تو سمجھ آ گئی کہ جب انسان زندگی کے مقصد کو بھول جائے تو پھر انسان گویا کہ جانوروں کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، سورہ محمد میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کا کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے، اب ان کا مقصد کیا ہے؟ بس عیش و عشرت۔ تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ دنیا میں ایسے فائدے اٹھاتے ہیں اور ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں۔ والنار مثوی لہم، تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے، ان میں جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا، اللہ نے یہ سب سے بدتر جانور قرار دیا ہے، جانور کے ساتھ نسبت اللہ نے کیوں دی اور پھر جانوروں سے بھی جانوروں کے برابر قرار نہیں دیا، جانوروں سے بدتر قرار دیا؟ جانوروں کی طرح قرار دینے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح جانور کا مقصد کوئی نہیں ہے، اصل میں جانور کا ایک مقصد، جانور کا بھی مقصد ہے، لیکن وہ اللہ نے جانور کی فطرت میں بدیت کیا ہوا ہے، جانور کو اس کا شعور نہیں ہے، اور وہ جو اللہ نے اس کی طبیعت کے اندر ایک چیز ڈالی ہوئی ہے، جانور اس سے آگے پیچھے بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن جانور کو اس کا شعور نہیں ہے۔ انسان کو شعور ہوتا ہے کہ میرا زندگی کا مقصد، اللہ نے انسان کو شعور جیسی اللہ نے انسان کو بہتر عقل دی ہے، وہ چیز جانوروں کے پاس نہیں ہے۔ تو جب ایک شخص جس کو اللہ نے انسان بنایا ہے اور زندگی کا مقصد اس کے سامنے نہیں ہے تو وہ جانور کی طرح ہے۔ اب جانور کے لیے اللہ نے ایک لگا بندہ سلسلہ مقرر کیا ہے، جانور اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، کھا پی رہا ہے، اور پھر وہ سوتا ہے اور نسل آگے چلتی ہے اور پھر وہ چلا جاتا ہے۔ وہ بھی اس دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں فٹ آ رہا ہے۔ اسی طرح کا کام پھر کافر بھی کرتا ہے۔ کافر کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے، وہ بھی کھاتا پیتا ہے، سوتا ہے، نسل آگے بڑھاتا ہے اور پھر وہ بھی چلا جاتا ہے۔ زندگی کا کوئی مقصد کوئی نہیں ہے، کوئی گول نہیں ہے۔ جانوروں کی مثال دینے کی وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیے اللہ نے ہمیں، جیسے پہلے بھی کئی دفعہ بات ہوئی ہے، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں کان دیے ہیں، اللہ نے ہمیں دل دیا ہے، اللہ نے ہمیں پاؤں دیے ہیں، اللہ نے ہمیں اعضاء دیے ہیں۔ ہر عضو اللہ نے ہمیں دیا ہے اصل میں کہ ہم اس سے ایسا فائدہ اٹھائیں جس سے اللہ راضی ہوں، جس سے اللہ کے دین کا غلبہ ہو، جس سے اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط ہو۔ انسان آنکھوں کو ایسے استعمال کرے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہ دیکھے، اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھے اور اس سے اللہ کی معرفت حاصل کر کے اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی انسان کے دل میں آئے، اور انسان جو ہے نا وہ پھر اللہ کا عاجز بندہ بن جائے۔ تو انسان کی اللہ نے آنکھیں دی ہیں تاکہ انسان اس سے ان آنکھوں کو استعمال میں لائے۔ اللہ نے انسان کو کان دیے ہیں کہ انسان حق بات کو سنیں، قرآن کو سنیں، نبیوں کی دعوت کو سنیں۔ تو انسان پھر جو ہے وہ آنکھوں سے دیکھنے سے، کانوں سے سننے سے دل تک میسیج پہنچتا ہے۔ پھر دل کا کام یہ ہے کہ وہ غور و فکر کا کام کرے، وہ عیش و عشرت کی بجائے، وہ غفلت کی بجائے وہ تدبر کا کام کرے اور تفکر کا کام کرے۔ دل کا یہ کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفار کے بارے میں کہ کفار اعضاء سے صحیح کام نہیں لیتے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بہت سے انسان اور جن تو پیدا ہی جہنم کے لیے کیے ہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھ بوجھ کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں جن سے وہ دیکھتے نہیں ہیں، یعنی حق بات کو نہیں دیکھتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں ہیں، یعنی حق بات کو نہیں سنتے۔ تو ان کی کیفیت صم بکم عمی والی ہے۔ تو فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو پتہ لگا کہ جانوروں سے تشبیہ کیوں دی ہے اور جانوروں سے زیادہ بدتر کیوں کہا ہے؟
کہ جس طرح جانور آپس میں کوئی ایک دوسرے کی بات سن لیتے ہوں، سمجھ لیتے ہوں، ایک الگ بات ہے، انسانوں کی بات تو نہیں سنتے۔ انسان جانوروں کو پکارتا رہے تو جانور کو آواز تو آ جائے گی لیکن جانور کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو کافر کی حیثیت ایسی ہے کہ کافر کو نبی بلاتا رہتا ہے، اللہ کے دین کی دعوت دیتا رہتا ہے، قرآن سناتا رہتا ہے نبی یا علماء، لیکن کافر کو سمجھ نہیں آتی۔ وہ ایسے جیسے جانور جس کو ندا تو سنائی دے رہی کہ سمجھ نہیں آ رہی، تو وہی صم بکم عمی والی صورتحال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ سب سے بدتر چھپائے ہیں۔ لیکن بعض ہیں اگر اس کو بھی سکھایا جائے، سلایا جائے تو وہ بھی سن لیتا ہے چارے کو۔ نہیں، جانور جو ہے دیکھیں، جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور جانور اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے۔ انسان تو جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اپنے خالق حقیقی کو بھول جاتا ہے، انکار کر دیتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے بہت زیادہ۔ جانور تو اپنے مالک کے لیے جان تک قربان کر دیتا ہے، گھوڑوں کو دیکھ لیں اور کتوں کو دیکھ لیں۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ وہم لا یتقون، وہ لوگ کہ آپ ان سے معاہدہ کریں، ثم ینقضون عہدہم، پھر وہ توڑ دیتے ہیں اپنا عہد، فی کل مرہ، ہر مرتبہ، وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ بدترین چھپائے ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو کافروں کو جانوروں سے تشبیہ دینے کی وجہ یا جانوروں سے بھی بدتر قرار دینے کی وجہ ایک تو ان کا ایمان نہ لانا ہے جو اصل چیز ہے، اور پھر اس کے بعد وعدے توڑنا۔ تو جو وعدے کا پاس نہ رکھے تو گویا کہ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ یہ جانوروں کی طرح ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ ایک تو ایمان نہیں لاتے، اور پھر یہ آپ ان سے وعدہ کریں تو یہ ہر دفعہ اپنا وعدہ توڑ دیں گے۔ وہم لا یتقون، اور یہ ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ یہ کس سے نہیں ڈرتے کہ وعدہ توڑنے کا انجام کیا ہوتا ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ کے ہاں جب انسان وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کا سوال ہوتا ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد پورا کیا کرو، عہد کے بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن۔ تو کافر کا معاملہ یہ ہے، کافر عہد کرتا ہے، اس کو عہد توڑتے ہوئے کوئی فکر نہیں ہوتی، اس کے دل میں آخرت ہے ہی نہیں اور آخرت کی جواب دہی کا احساس ہے ہی نہیں۔ بات تو یہاں کافروں کا ذکر ہے تو عمومی بالعموم کفار بھی مراد ہیں، بعض مفسرین نے یہاں یہود بھی مراد لی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس سے یہود خاص طور پر کا پاس رکھنے کے اندر وعدوں کا پاس نہیں رکھتے تھے، ہر وعدہ توڑ دیتے تھے۔ بنو قریظہ انہوں نے وعدے توڑے، پھر انہیں عبرت کا نشان بنایا گیا۔ دیگر یہود نے بھی وعدے توڑے۔ آپ ان سے وعدہ کریں پھر وہ توڑ دیتے ہیں اپنا عہد ہر مرتبہ، وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ کس سے نہیں ڈرتے؟ وہ عہد کو توڑنے کا جو اللہ کے ہاں وبال اور سزا ہے، بہت بڑی جو سزا ہے، وہ اسے ڈرتے نہیں ہیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، پس اگر تثقفن، اصل لفظ ہے تثقفو، ثقفو، ثقفو، پانا یا پایا جائے، ثقفو مجہول ہو تو جہاں بھی وہ پائے جائیں، اینما ثقفو، جہاں بھی وہ پائے جائیں، تو اسی سے تثقفو، جہاں بھی آپ پائیں۔ تو یہ تثقفو کے بعد نون مشدد آ رہا ہے، تو یہ جب عربی زبان میں اما آتا ہے اگر کے معنی میں، تو پھر اما کے ساتھ نون مشدد بھی آتا ہے۔ پس اگر آپ انہیں پائیں، آپ پائیں ہم ان کو، یعنی ان بدترین کافروں کو، ان بدترین جانوروں کو، ان لوگوں کو جو وعدے توڑتے ہیں، بس اگر آپ انہیں پائیں فی الحرب، جنگ میں، اگر یہ جنگ میں آپ کے سامنے آ جائیں، فشرد بہم من خلفہم، تو ایسی مار ماریں انہیں، بلکہ فشرد بہم، اصل میں شرد کا مطلب ہوتا ہے بہت بری مار مارنا۔ یہ ایک لفظ ہے جس کا ایک
پورا معنی ہے ایسی مار ماریں جو دوسروں کے لیے عبرت بن جائے. جوڑ جوڑ کو ہاں جی. فشرد بہم من خلفہم، انہوں نے ساتھ عربی زبان میں ہی اس کی وضاحت کی ہے کہ ان کو ایسا عذاب دیں جو دوسرے لوگوں کے دلوں میں رعب داخل کر دے. تو بس اگر آپ انہیں پائیں جنگ میں، فشرد بہم، بس انہیں ایسی مار ماریں کہ انہیں مار مار کر عبرت کا نشان بنائیں. ان کے ذریعے انہیں عبرت کا نشان نہ بنائیں، آپ عبرت کا نشان بنائیں ان کے ذریعے من خلفہم، ان لوگوں کو جو ان سے پیچھے ہیں. یعنی ان لوگوں کی وجہ سے آپ جو ان کے پیچھے لوگ ہیں، ان کے بعد والے لوگ ہیں، آپ انہیں ڈرائیں. یعنی آپ ان لوگوں کو ایسی عبرت بنا دیں کہ بعد والوں کو ان کے دل میں رعب پیدا ہو جائے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا. لعلہم یذکرون، تاکہ بعد والے جو ہیں وہ نصیحت پکڑیں، تاکہ وہ اپنی اصلاح کریں. تو یعنی جب کوئی مسلمانوں کے ساتھ بد عہدی کرے تو پھر جب مسلمانوں کا زور چلے لوگوں پر، جب وہ میدان جنگ میں بالمقابل آئیں تو پھر مسلمان انہیں عبرت کا نشان بنا دیں. جیسے بنو قریظہ کو عبرت کا نشان بنایا گیا، انہیں سب کو قتل کر دیا گیا، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو قیدی بنا لیا گیا. یہ تو آپس کی وعدہ خلافی کا وہ ہے جواب ہے، لیکن جو اللہ سے ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے اس کی الگ سزا ہے، اس کے اللہ کے یہاں بہت بڑی سزا. دیکھیں دنیا کی سزا جو ہے، دنیا کی سزا چھوٹی سزا ہوتی ہے. دنیا کی سزا جتنی بھی بڑی ہو جائے وہ چھوٹی سزا ہے. جو اللہ کے ہاں سزا ہے وہ تو بہت بڑی سزا ہے. والعیاذ باللہ. دنیا کے اندر کوئی نعمت مل جائے کسی کو، وہ چھوٹی نعمت ہوتی ہے. اللہ کے ہاں جو انعام ملے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. بس تو ایک عہد کیا ہوا ہے نا. جی 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 جی، وہی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کو پورا کرو، عہد کے بارے میں سوال ہوگا. تو یہ بہت غور طلب آیت ہے. دیکھیے لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، ہر خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس کی امانت جو امین نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے، اور جس کا عہد نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے. تو یہ ایسے شخص تو بے دین ہے، اللہ معاف کرے، اس کا کوئی دین نہیں ہے، چاہے وہ جتنا مرضی دیندار ہونے کا اظہار کرے. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، اور اگر آپ ڈریں، یہ وہی اما دوبارہ آ گیا. تخافن اصل میں تخافو ہے، آپ ڈریں. اما کے بعد نون آتا ہے، نون مشدد. وَإِمَّا تَخَافَنَّ، اور اگر آپ ڈریں، من قوم، کسی قوم سے، خیانت سے، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، پس پھینک دیں ان کی طرف برابری پر. کیا مطلب؟ بد عہدی کی بات ہو رہی ہے. کفار کا، خاص طور پہ یہود کا جو ایک بہت برا رویہ تھا، بد عہدی، اس کی بات ہو رہی ہے. تو فرمایا کہ یہ جو بد عہد قسم کے لوگ ہیں یہ ڈرتے نہیں ہیں، یہ اگر میدان جنگ میں مل جائیں تو ان کو عبرت کا نشان بنا دیں پچھلے لوگوں کے لیے، تاکہ پچھلے لوگ بچ جائیں، تاکہ پچھلے لوگ جو ہیں وہ اپنی اصلاح کر لیں. تو فرمایا کہ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا ڈر ہو، بد عہدی کا ڈر ہو، یہاں خیانت سے مراد بد عہدی ہے. ایک ہے کہ ایک قوم نے بد عہدی کر لی ہے، اور ایک ہے کہ ایک قوم نے بد عہدی کی نہیں ہے لیکن آپ کو ڈر ہے کہ وہ اب بد عہدی کر لے گی. تو اگر آپ ڈریں کسی قوم سے خیانت سے، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو پھینک دیں ان کی طرف برابری پر. کیا مطلب؟ آپ ان کا عہد ان کی طرف برابری کی سطح پر پھینک دیں. کیا مطلب؟ یعنی اگر آپ کو کسی قوم سے بد عہدی کا ڈر ہو تو آپ ان کے عہد توڑنے کا انتظار نہ کریں، آپ اعلان کر کے عہد خود توڑ دیں. اعلان کر کے فَانبِذْ إِلَيْهِمْ، پس پھینک دیں ان کی طرف، عَلَى سَوَاءٍ، برابری پر. برابری کا مطلب کیا ہے؟ اعلان کر کے. اصل میں جس طرح کافروں کا عہد توڑنا بہت اللہ کو ناراض کرتا ہے، اسی طرح مسلمانوں کا عہد توڑنا بھی اللہ کے نزدیک بہت بری بات ہے. نہ کافر کو عہد توڑنا چاہیے، نہ مسلمان کو عہد توڑنا چاہیے. ہاں اگر کسی قوم سے عہد توڑنے کا خدشہ ہو تو آپ انہیں بتا دیں پہلے کہ بھئی
ہمارا آپ کا معاہدہ ختم ہے، فلاں طریق سے ہمارا آپ کا معاہدہ ختم ہو جائے گا، تو آپ انہیں اطلاع دے کر عہد توڑیں، یہ بد عہدی نہیں ہے۔ اور یہ بھی تب بلا وجہ عہد نہیں توڑنا چاہیے، یہ تب عہد توڑنا ہے، دیکھیں بعض دفعہ عہد کی مدت مقرر کی ہوتی ہے تو وہ اس مدت سے پہلے بھی عہد اعلان کر کے توڑا جا سکتا ہے، جب کوئی ایسے خبریں ملیں، جب پتہ لگے عہد توڑنے والے ہیں تو اعلان کر کے عہد توڑ دیا جائے، تو یہ بد عہدی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ جو زمین کے معاملے میں ٹوکن منی کا جو سلسلہ چلتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی جو اس کا وہ کرے گا اس کو ڈبل دینا پڑے گا۔ یہ بالکل ایک الگ چیز ہے، وہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ جیسے کہ وعدہ ہی ہوتا ہے نا ان سے جہاں اب آپ بھی ہم کریں گے، لیکن جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ ہم سے وہ کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، تو ہم اس کو کرتے تو کرے جی ان کی میں تو ہم کو ڈبل دے دیتا ہوں، کسی ڈبل دے ہوگا تو تک۔ اصل میں یہ ڈبل مانگنا یہ جائز بھی ہے کہ نہیں، یہ تو ایک نیا سوال ہے نا، اللہ عالم۔ تو بہرحال اگر کسی قوم سے بد عہدی کا ڈر ہو تو برابری کی سطح پر پہلے ہی عہد توڑا جا سکتا ہے ان کو بتا کر۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے خیانت کرنے والوں کو۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، اور ولا اور نہ، یحسبن، یحسب کا مطلب ہوتا ہے خیال کریں، آگے نون ہے، نون زور دینے کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے۔ اب یہ تاکید منفی میں ہوگی، مثبت میں نہیں ہوگی، کیونکہ پیچھے لا ہے، تو کیا معنی کریں گے؟ اور ہرگز نہ خیال کریں، اور ضرور خیال نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سبقو، کہ وہ سبقت لے جائیں گے۔ کافر لوگ کبھی بھی خیال نہ کریں اور ہرگز خیال نہ کریں کہ وہ سبقت لے جائیں گے۔ کس سے سبقت لے جائیں گے؟ یعنی اللہ سے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ کافروں کی پکڑ کرنا چاہیں ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی بدعہدیوں کی وجہ سے، تو کافر یہ نہ سمجھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرنا چاہیں تو کافر بچ جائیں گے۔ یہ مطلب ہے سبقت لے جانا، انسان کا اللہ کے مقابلے میں سبقت لے جانا۔ سبقت لے جانے سے مراد یہ تو نہیں کہ کوئی دوڑ ہو رہی ہے اس میں سبقت لے جانا ہے، تو یہاں سبقت لے جانے سے مراد ہے کہ اگر اللہ پکڑ کریں تو کوئی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ ہرگز نہ خیال کریں کافر لوگ کہ وہ سبقت لے جائیں گے، یعنی وہ بچ جائیں گے اللہ کے غضب سے، اللہ کے غیظ و غضب سے۔ انہم لا یعجزون، بے شک وہ نہیں وہ عاجز کر سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے کبھی بھی۔ کیسے عاجز نہیں کر سکتے؟ یعنی اگر اللہ پکڑ کرنا چاہیں تو وہ اللہ کی پکڑ سے چھوٹ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وہ اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے کہ وہ زمین و آسمان کے کناروں سے کہیں نکل جائیں، کوئی نہیں نکل سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ان کے کفر کا، ان کی بدعہدیوں کا، ان کے ایمان نہ لانے کا اور ان کی کرتوتوں کا اللہ پورا بدلہ دیں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ یہ کافر لوگ نہ دنیا میں نہ آخرت میں یہ بھاگ نہیں سکتے، یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ کے غضب سے کسی نے بچنا ہے، اس کی ایک ہی صورت ہے کہ انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ اللہ کے غضب سے کوئی انسان کوئی اور طریقہ اختیار کر کے نہیں بچ سکتا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ، اور تیار رکھو ان کے لیے، مَا اسْتَطَعْتُم، جو بھی تم طاقت رکھو، من قوت، قوت کی، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑوں کو باندھنا، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تم ڈراتے ہو اس کے ذریعے اللہ کے دشمنوں کو بھی اور وَعَدُوَّكُمْ، اور اپنے دشمنوں کو بھی، وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور دوسروں لوگوں کو بھی جو ان کے علاوہ ہیں، لا تعلمونہم، جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کافروں کے بالمقابل تیاری کرنی چاہیے، طاقت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہتھیار بنانے چاہیے،
پورا دفاع کا ساز و سامان تیار کرنا چاہیے، صرف دفاع کے لیے نہیں بلکہ اگر مسلمان طاقتور ہوں تو اقدام کے لیے بھی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ بہترین دفاع اقدام ہوتا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تیاری کرو ان کے لیے یعنی کافروں کے لیے جو بھی تم طاقت رکھو، قوت اور گھوڑوں کا باندھنا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گھوڑوں کے ذریعے گھوڑے بہت کام آتے تھے، اور قوت سے مراد حدیث مبارکہ میں ہے کہ قوت سے مراد تیر اندازی ہے۔ الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، 3 دفعہ آپ نے فرمایا کہ خبردار قوت پھینکنا ہے۔ تو تیاری کرو کافروں کے لیے جو بھی تم طاقت رکھو، قوت اور گھوڑوں کو باندھنا، یعنی تم جو بھی تیر نیزے وغیرہ تیار کر سکو، اور جو بھی تم گھوڑے وغیرہ تیار کر سکو، گھوڑوں کو سدھا سکو لڑائی کے لیے، خود گھڑ سواری وغیرہ، تو تم وہ قوت اختیار کرو۔ تو اس زمانے میں بہترین جو تیاری تھی جنگ کی وہ تیروں اور نیزوں کے ساتھ اور گھوڑوں کے ساتھ ہوتی تھی۔ تو یہ اس دور کے حالات کے مطابق اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہارے پاس جو بھی طاقت ہو، جتنی طاقت ہو تم اتنی تیاری کرو۔ تو یہ جیسے جیسے حالات بدلتے رہتے ہیں ویسے ویسے صورتیں بھی چینج ہو جاتی ہیں۔ تو آج قوت سے مراد اس دور میں اگر پھینکنے سے مراد تیر اور نیزوں کو پھینکنا تھا، تو آج پھینکنے سے مراد میزائل کے ذریعے دور سے مارا جاتا ہے۔ اس زمانے میں تیر اور نیزے سے دور سے مارا جاتا تھا، تلوار سے تو دور بدور لڑائی ہوتی تھی، آمنے سامنے تلوار کو پھینکا تو نہیں جا سکتا نا دور سے، تو دور سے تیر اندازی کے ذریعے اور نیزوں کے ذریعے لڑائی کی جاتی تھی، اور انسان دور سے بھی اپنے دشمن کا، اپنے مخالف کا کام تمام کر دیتا تھا، اور یہ ایک بہت بڑا اسلحہ تھا۔ اور اسی طرح گھوڑے، آج کے دور میں قوت سے مراد اس دور میں تیر اندازی نیزے وغیرہ پھینکنا، تو آج اس سے مراد یہ میزائل وغیرہ اور اس قسم کی چیزیں، تو بہت دور مار کے فاصلے کے اچھے میزائل تیار کرنے چاہیے، ہر قسم کے بہترین قسم کے۔ اور اسی طرح گھوڑوں کو باندھنا، اس دور میں گھوڑوں پر لڑائی ہوتی تھی، تو آج وہ لڑائی ٹینکوں پر اور وہ بختر بند گاڑیوں پر، اور اگر یہ فضائی لڑائی ہو تو جنگی جہاز، اور اگر یہ نیوی اور سمندر کی لڑائی ہو تو آبدوزیں اور جنگی جہاز۔ تو یہ سب چیزیں ومن رباط الخیل، یہ اس دور کی لڑائی ہے۔ تو گھوڑے آج بھی پہاڑوں وغیرہ پر گھوڑوں سے مدد لی جاتی ہے۔ تو بہرحال جو بھی طاقت کی جا سکے، جو بھی جنگ کی تیاری کی جا سکے، وہ تیاری کرنی چاہیے۔ مسلمان اس طرح نہیں ہوتا کہ مسلمان جو ہے وہ بڑا بیبا ہوتا ہے اور بڑا وہ دیکھیں مسلمان جو ہے وہ زیادتی نہیں کرتا بلا وجہ، لیکن مسلمان کمزور بھی نہیں ہوتا۔ ہاں مسلمان درگزر سے کام لیتا ہے، لیکن اگر کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کو ظلم زیادتی کرتے رہیں تو مسلمان ایک گال پہ جب کافر مارے گا تو مسلمان دوسرا گال آگے پیش نہیں کرے گا، وہ دفاع بھی کرے گا، اور اللہ نے دفاع کرنے کے بھی حکم دیے ہے، اجازت دی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن سے لڑا جاتا ہے اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہیں۔ تو ایک مسلمان وہ ایک سوراخ سے دوسری دفعہ ڈسا نہیں جاتا، ایک مسلمان ہمیشہ وہ صرف برداشت نہیں کرتا، مسلمان جو ہے وہ قوت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب طاقت نہیں ہے تب ٹھیک ہے، تب اللہ نے صبر درگزر کا حکم دیا ہے۔ مکی دور میں صبر اور درگزر کا حکم تھا، لیکن جب مدنی دور میں کوئی طاقت آ گئی تو فرمایا کہ اب آپ کافروں سے لڑائی کے جواب میں لڑائی کریں اور آپ بدلہ لیں کافروں سے۔ تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ مسلمان تیاری کریں جنگ کی اور جنگی ساز و سامان تیار کریں۔ کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تم ڈراؤ گے اس کے ذریعے اللہ کے دشمنوں کو بھی اور اپنے دشمنوں کو بھی۔ مسلمان کا دشمن
اللہ کا دشمن مسلمان کا دشمن ہوتا ہے، مسلمان کا دشمن اللہ کا دشمن ہوتا ہے، اللہ کا دشمن اور مسلمان کا دشمن ایک ہی ہے، کافر لوگ۔ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کا دشمن تو کافر ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے، تو مسلمان کا دشمن کافروں کے علاوہ کوئی اور ہو، مسلمانوں کی کافروں سے دوستی ہو اور مسلمانوں کی مسلمانوں سے دشمنی ہو۔ نہیں، تم نے یہ جو تیاری کرنی ہے ساز و سامان کی، یہ اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو روب ڈالنے کے لیے کرنی ہے، کفار کو۔ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ، اور دوسروں کو بھی روب میں ڈالنا ہے۔ کون دوسرے؟ من دونہم، ان کے علاوہ، ان کفار۔ لا تعلمونہم، تم نہیں انہیں جانتے، اللہ یعلم، اللہ انہیں جانتے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ اس سے مراد ایسے دشمن اور ایسے کافر ہیں جن کی دشمنی ابھی ظاہر نہیں ہوئی، یا جو ابھی موجود نہیں ہیں، بعد میں ہوں گے۔ تو مسلمان ایسی تیاری کریں، اتنا اسلحہ تیار کریں کہ صرف ابھی کے کافر وہ رعب میں مبتلا نہ ہو، آنے والے کفار بھی رعب میں مبتلا ہو جائیں، 50 سال بعد، 100 سال بعد، 200 سال بعد آنے والے بھی، وہ بھی رعب میں مبتلا ہو جائیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتے ہیں۔ اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ منافقین، ایسے لوگ مسلمانوں کو دشمن سمجھتے ہی نہیں ہیں، لیکن وہ دشمن ہیں مسلمانوں کے، جیسے منافقین ہیں مسلمانوں کے صفوں میں ہی۔ تو تم اسلحہ تیار کرو گے، صرف کافروں کے لیے نہیں تیار کرو گے، کافر تو ڈریں گے ہی، اس سے منافقین بھی ڈر جائیں گے، جو تمہارے لیے کفار سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو فرمایا کہ اور تیار کرو ان کے لیے، یعنی کافروں کے لیے، جو بھی تم طاقت رکھو قوت سے، یعنی ایسی قوت جس سے دور سے مار کرنے کا کام ہو۔ اس زمانے میں تیر اور نیزے تھے، آج کے دور میں میزائل وغیرہ کی ٹیکنالوجی میں مسلمان بہت ترقی کریں، ہر قسم کی تیاری کریں۔ امر رباط الخیلی، اور گھوڑوں کو باندھنے سے۔ اس زمانے میں گھوڑے کام آتے تھے، آج جہاں گھوڑے کام آتے ہیں وہاں کے لیے گھوڑے تیار کیے جائیں، ورنہ پھر ٹینک اور بختر بند گاڑیاں وغیرہ اور جنگی جہاز اور آبدوزیں اور F-16 وغیرہ، اور ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تم ڈراؤ اس کے ذریعے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو، یعنی کفار کو۔ وآخرین من دونہم، اور دوسروں کو بھی جو ان کے علاوہ ہیں، لا تعلمونہم، جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ بھی جو ابھی تمہاری دشمنی ان کے منہ سے ظاہر نہیں ہوئی، لیکن وہ اندر سے تمہارے دشمن ہیں، اللہ کو پتہ ہے پہلے ہی وہ تمہارے دشمن ہیں، لیکن ابھی انہوں نے تمہارے سامنے دشمنی کا اظہار نہیں کیا، لیکن وہ بھی اندر سے تمہارے دشمن ہیں۔ تو صرف تمہارے فوری کافر وہ نہ ڈریں، بلکہ جنہوں نے بعد میں دشمنی کا اظہار کرنا ہے وہ بھی پہلے ہی ڈر جائیں، اور اس سے مراد منافق بھی ہو سکتے ہیں۔ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم، اور جو بھی تم خرچ کرو کوئی بھی شے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یوفى الیکم، وہ پوری پوری دے دی جائے گی تمہاری طرف، یعنی پوری پوری لٹا دی جائے گی تمہاری طرف، یعنی قیامت کے دن، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی تم جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جہاد کی بات ہو رہی ہے تو تم جہاد کے لیے جو بھی خرچ کرو گے، تھوڑا یا زیادہ خلوص کے ساتھ، تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اگر وہ جھکیں صلح کے لیے، فَاجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی جھک جائیں صلح کے لیے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پہ توکل کریں، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو آپ بھی جھک جائیں، اگر کافر صلح کی پیشکش کریں تو پھر آپ بھی صلح کی طرف جھک جائیں اور اللہ پہ توکل کریں۔ تو اگر کافر کہیں کہ جی سفید جھنڈا لہرا دیں تو مسلمان بھی صلح کی طرف جھک جائیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ صلح کریں، یعنی یہاں یہ حکم نہیں ہے، فجنح لہا امر کا صیغہ ہے، لیکن قرآن کریم کی دوسری آیات دیکھیں تو اللہ نے بعض آیات میں صلح سے منع بھی کیا ہے، تو یہاں اللہ نے کہا اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو آپ بھی صلح کریں۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے
میں پہلے آپ کے سامنے دوسری آیت پیش کر دوں. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ سورہ محمد کی آیت ہے. سورہ محمد میں بھی جہاد کے احکام ہیں. فَلَا تَهِنُوا، بس تم کمزور نہ پڑو، سست نہ پڑو، وَتَدْعُوا، اور نہ تم بلاؤ، إِلَى السَّلْمِ، صلح کی طرف، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اس حال میں کہ تم غالب ہو. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سستی سے منع کیا اور مسلمانوں کو صلح کی پیشکش کرنے سے منع کیا. کب؟ جب مسلمان غالب ہوں. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اگر مسلمان غالب ہوں تو مسلمانوں کو بھی صلح کی بات نہیں کرنی چاہیے، مسلمانوں کو کافروں کی شان و شوکت توڑنی چاہیے. لیکن یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کافر وہ صلح کا پیغام بھیجیں تو آپ صلح کر لیں. تو صلح تب مسلمانوں نے کرنی ہے جب صلح مسلمانوں کے مفاد میں ہو. جب مسلمان دیکھیں کہ ہمیں صلح کرنے میں فائدہ ہے، ہمیں بھی کمزوری ہے، تو مسلمان صلح کر لیں. اگر مسلمانوں کے سامنے اور مسائل ہوں اور مفاد ہوں، پھر مسلمان تھوڑا آگے بڑھ کر بھی صلح کر سکتا ہے. جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کو لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بہت نچلی شرائط پہ صلح کر رہے ہیں. اصل میں مصلحت بہت بڑی تھی کہ مسلمان بڑی دیر سے جنگ کی حالت میں تھے، تو مسلمانوں کو صلح اگر ہوگی تو مسلمانوں کو دعوت کا، تبلیغ کا موقع ملے گا. اور دیکھیں صلح حدیبیہ کے 2 سال کے اندر ہی کافروں نے صلح توڑی. اور جب مسلمان کافروں کو صلح توڑنے کے بعد ان کا قلع کما کرنے گئے اور ان کو سزا دینے گئے فتح مکہ کے لیے، تو صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 مسلمان تھے اور فتح مکہ کے موقع پر 10,000 مسلمان تھے. تو یہ صلح کی برکت، اللہ نے صلح حدیبیہ کو فتح عظیم قرار دیا تھا. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، فتح مبین قرار دیا تھا. تو جب صلح میں مصلحت ہو کوئی مسلمانوں کی اور مسلمان سمجھے کہ کچھ کمزوری ہے، کچھ اور فوائد ہیں، تو صلح کر لیں. ورنہ اگر مسلمان غالب ہیں تو مسلمان صلح نہ کریں اور کافروں کی شان و شوکت توڑیں، تو پھر مسلمانوں کو پھر صلح نہیں کرنی چاہیے. تو اگر فائدہ ہے تو مسلمان صلح کر لیں. اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو آپ بھی جھک جائیں صلح کی طرف. وتوکل علی اللہ، اللہ پہ توکل کریں. اچھا، بعض دفعہ ایک مسلمان چاہتے ہیں ہم صلح کر لیں، تو کچھ کمزوری ہوتی ہے، کچھ اور مقاصد ہوتے ہیں. مسلمان چاہتے ہیں ہم صلح کر لیں، لیکن کافروں کا پتہ نہیں ہوتا، کافر دھوکہ نہ دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ صلح کے اندر حکمت دیکھیں، فائدہ دیکھیں، مصلحت دیکھیں تو صلح کر لیں. اگر یہ ڈر ہے کہ کافر بدنیتی نہ کریں، خرابی نہ کریں، اللہ پہ توکل کر کے صلح کر لیں اگر صلح میں مفاد ہے تو، ورنہ صلح نہ کریں. اگر مصلحت اور مفاد ہے تو صلح کر لیں، اللہ پہ توکل کر کے صلح کر لیں. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے. بھئی کافر کو سازش کر رہے ہوں گے نا، تو اللہ تو سازشوں کو سننے والا ہے، سازشوں کو جاننے والا ہے. جب اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے تو مسلمانوں کو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ ارادہ کریں کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں کافر، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بس بے شک کافی ہے آپ کو اللہ. وہی بات، اگر ڈر ہو کہ کافر دھوکہ نہ دیں اور صلح میں فائدہ ہے تو صلح کر لیں اللہ پہ توکل کر کے. اگر وہ دھوکہ دے بھی دیا، انہوں نے بعد میں دھوکہ دینے کی کوشش بھی کی، تو اللہ کافی ہوگا. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہ ذات ہے جس نے مدد کی آپ کی، بنصرہ، اپنی نصرت کے ساتھ، وبالمؤمنین، اور مؤمنین کے ساتھ. اللہ نے ہمیشہ آپ کی مدد کی ہے اپنی خاص نصرت کے ساتھ بھی، اور مؤمنین کے ساتھ بھی اللہ نے آپ کی مدد کی ہے. اللہ نے مومن بہت بڑھا دیے ہیں، تو مومن بھی آپ کی مدد کرتے ہیں. تو اللہ نے مدد کی ہے تو کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. چلیں اتنا ہی کافی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.